السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آج ہماری سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے بات ہوئی. وہ عمران خان سے ملنے گئے تھے. کیا بات ہوئی ان کی وہاں پہ وہ انہوں نے بتایا ہے ہمیں. لیکن اس سے پہلے دو باتیں کرنی ہے. چڑیا کے حوالے سے بھی ایک بات کرنی تھی، وہ بعد میں کرتے ہیں. مریم نواز کے حوالے سے بھی دو تین باتیں کرنی ہیں، وہ بھی کیونکہ اخلاقیات کے اندر چھپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی اخلاق والا کوئی نہیں ہے اور ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے. اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ایک بات کر لیتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کا کلپ ہے، جس میں آج بڑا شور پڑا رہا میڈیا کے اوپر کہ شاید پتہ نہیں انہوں نے کوئی وہ جو انہوں نے کہا کہ میری تبلیغ بھی پہنچانا ہے یا میرا پیغام پہنچانا. تو مریم نواز شریف نے تو طارق جمیل صاحب کو بھی کہا ہے کہ ان سے پوچھیں. وہ میں بعد میں اس کی طرف آتا ہوں. لیکن پہلے میں ایک کلپ کے اوپر جو بات کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے کہا کہ پیغمبر اسلام جو تھے وہ لے کے گئے پیغام ان کا اللہ کا پہنچایا انہوں نے، تو آپ بھی میرا پیغام لے کے جائیں. اس کو کچھ صحافیوں نے تو پتہ نہیں کہاں تک، میں یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا، اس کو جوڑنے کی کوشش کی ہے اور ٹویٹر کے اوپر بھی بڑا شور تھا. پہلے نمبر پہ تو انسان کی جو نیت ہوتی ہے اس کو دیکھنا چاہیے. عمران خان صاحب اگر جو مذہب کارڈ نہیں استعمال کرتے وہ بھی پھر مذہب کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس وقت اپنا فائدہ نظر آتا ہے. بالکل عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کی طرف سے زیادہ کی جا رہی ہے جن کو جو لبرل سمجھا جاتا ہے، اور جو مذہبی ہیں ان کی طرف سے شاید اتنا نہیں ہے کچھ بھی. لیکن بہرحال عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا کہیں کہ میرے خیال میں پاکستان کا پہلا لیڈر ہے یا شاید دنیا کا پہلا لیڈر ہے جو مکہ اور مدینہ میں، خاص طور پہ مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں، وہ جوتے انہوں نے ہاتھ میں اٹھائے تھے. پرائم منسٹر تھے تو ننگے پاؤں چلتے تھے. اور پھر وہ جو ان کا ایک انداز ہے، ظاہر ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اگر وہ اس کو بنیاد بنایا انہوں نے تو اس میں تو انہوں نے یہی کہنا تھا کہ پیغام میرا پہنچائیں، اور اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. ظاہر ہے سیرت نبی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے اور دوسروں کے لیے مشعل راہ ہے. تو جب آپ زندگی ان کی پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی انہی کی طرح جو ان کے بتائے ہوئے طریقے ہیں اس کے اوپر چلیں. تو عمران خان صاحب نے اگر یہ کہا ہے تو اس کو بہت غلط انداز میں پورٹریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ بہت غلط ہے. اور مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ طارق جمیل، مولانا طارق جمیل ضرور پوچھیں، صاحب نہیں کہا انہوں نے، مولانا طارق جمیل ان سے ضرور پوچھیں. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اندر سے طارق جمیل صاحب کے حوالے سے کیا کیا رائے رکھتے ہوں گے، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن جن مولانا طارق جمیل صاحب کی مریم نواز شریف صاحبہ بات کر رہی ہیں اور جو ان کو کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو سمجھائیں، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ہی درس ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ تبلیغ کرنا جو ہے نبیوں والا کام ہے. اور یہ جو امت ہے، یہ میں ان کی زبانی بتا رہا ہوں. اگر آپ عمران خان صاحب کے بیان کو غلط پورٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر آپ تو مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر بھی الزام لگائیں. مولانا طارق جمیل صاحب اور پوری تبلیغی جماعت کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ تبلیغ کرنا پیغمبروں کا کام ہے. یہ امت ہے، یہ اتنی خوش نصیب ہے کہ پیغمبروں والا کام اس کو ملا ہے تبلیغ کرنے کا. اب آپ آگے جس طرح مرضی اس کی تشریح کر لیں، جو مرضی کر لیں، اس کے اوپر بات کی بات ہے. لیکن بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے اور دوسرے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ جو اس وقت تقریریں کر رہی ہیں لاہور میں حلقوں میں، ایک تو انہوں نے اگلی پچھلی جو اخلاقیات، جو اب میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، نواز شریف صاحب مشرف جنہوں نے ان کا تختہ الٹا تھا، مارشاء اللہ لگایا تھا، نواز شریف کے اوپر مقدمے چلائے تھے، نواز شریف صاحب ان کو بھی صاحب کہتے تھے کہ مشرف صاحب. اب جو مریم نواز شریف ہیں، بے شک ان کو جو بھی کہا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے ساتھ ہی بھی کہا تھا ہماری بیٹیوں کی طرح ہیں. تو ظاہر ہے اگر وہ بیٹیوں کی طرح کہہ رہے ہیں تو ان کی عمر جو ہے عمران خان صاحب کی، وہ ان کے والد جتنی ہے تقریباً 1.5 سال چھوٹے ہیں ان سے یا 2 سال. تو جس وقت آپ خاص طور پہ اخلاقیات کا درس دوسروں کو سکھاتے ہیں، اس میں سب سے پہلے خود کو خیال رکھنا چاہیے، اپنا خیال رکھنا چاہیے. بدتمیزی کرنے کے بعد ساتھ یہ کہہ دیا جائے کہ وہ بدتمیز ہے، پہلے ایک لفظ بول لیا، بدتمیزی کہہ رہی، تو تڑاں کر دی. آج انہوں نے ٹیں بھی کہا کہ ٹیں کر رہا ہے، یہ کرتا پھر رہا ہے کل لفظ ٹیں کرتا پھر رہا ہے، اور اس کو پاگل خانے لے کے جاؤ تو وہ پاگل بھی پاگل ہو جائیں گے. بڑی سائنس ماری ہے، ایک تو بڑی فلسفی جاڑی ہے. مجھے تو اس جملے کی سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہے. یہ تو خیر ویژن شو کرتا ہے. بلاول بھٹو صاحب کو آپ دیکھیں، اگر کمپیریٹیولی شریف خاندان کے جتنے بھی اسپیکر ہیں تو بلاول بھٹو صاحب کے جو جملے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے اندر ویژن، مطلب ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں الیکٹڈ اور سلیکٹڈ پہ،
شہباز شریف ان کے جملوں کو لے کے چلے پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ سلیکٹڈ. تو یہ ہوتا ہے لیڈر. یہ کہ آپ پاگلوں کے اس پہ لے کے جائیں تو پاگل ہو جائے گا, تم یہ ہو, تم غلاظت, تم فلانا, تم کا لفظ اور پتہ نہیں آپ مطلب ہے آپ کیا سکھا رہے ہیں, آپ کیا سکھا رہے ہیں. آپ عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگاتے ہیں, آپ میں ان میں کیا فرق رہے گا پھر اگر بکولا آپ کے وہ بدتمیز پارٹی ہے. پھر آپ تو کم از کم اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں, اور اگر آپ نے اخلاق کا دامن چھوڑ دیا ہے تو کم از کم اس کے اندر چھپنے کی کوشش نہ کریں کہ ہم بڑے اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں. ایک یہ بات, اس کے اوپر بڑی باتیں ہوتی رہیں گی کیونکہ یہ تقریریں بھی چلیں گی. آج ہماری بات ہوئی چیف جسٹس صاحب سے, سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے میری بات ہوئی ذاتی طور پہ. عمران خان صاحب کو وہ ملنے گئے تھے, ٹی وی کے اوپر ڈبے چلے کہ عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر وہ ملنے گئے. تو میں نے ظاہر اپنے پروگرام کے لیے انہیں انوائٹ کرنا چاہا, لیکن انہوں نے پروگرام میں آنے سے تو معذرت کر لی, لیکن انہوں نے بتایا کہ میری بات کیا ہوئی ہے. انہوں نے بتایا کہ میں نے عمران خان صاحب کو جا کے کہا کہ عدلیہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن عدلیہ کا احترام ملحوظ خط رکھا جائے. یہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا, اور عمران خان صاحب کو یہ بھی کہا ثاقب نثار صاحب نے, یہ انہوں نے جو بتایا ہمیں کہ ہم نے انہیں بتایا کہ اس دن جو فیصلہ سنایا تھا 9 اپریل سے پہلے, جو اس کی رولنگ کے اوپر جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا, وہ بالکل ٹھیک تھا. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ایگری بھی کیا ہے. تو یہ ایک میسیجنگ ہے عدلیہ کی طرف سے یا عمران خان صاحب کی طرف سے یا دونوں طرف سے. کچھ میرے خیال میں اچھے اس کو سائن کہنا چاہیے. وہ جو ایک ٹیمپریچر تھا میرے خیال میں آنے والے دنوں میں وہ ڈاؤن نظر آئے گا, اور ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اب دوبارہ آپ کو کہتے ہوئے نظر نہ آئے کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کس لیے کھلی تھی, کہہ بھی سکتے ہیں. لیکن بہرحال ایک میسیجنگ دونوں طرف سے ہوئی ہے کیونکہ لاوا پکنا شروع ہو گیا تھا ایکسٹریم پہ. مطلب عمران خان صاحب تو گئے, انہوں نے بھی ان کا ویسے بائی دا وے مجھے بیان بالکل سمجھ نہیں آیا کہ صدر پاکستان جو ایک آئینی سربراہ ہیں ملک کے, جن کے انڈر ساری فورسز ہیں, اس کو عدالت اگر ان کو یہ کہہ دے کہ ہم نے تو صدر پاکستان کو عزت دی تھی, لگتا ہے ان کو راس نہیں, یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا. ہر ادارے کا اپنا اپنا جو ہے وہ توقیر ہے اپنی اپنی, ہر ادارہ اپنی اپنی جگہ پہ سپریم ہے, پارلیمنٹ اپنی جگہ پہ سپریم ہے, عدلیہ جو ہے اس کی اپنی ایک عزت ہے. تو اس طرح نہیں میرے حل میں کہنا چاہیے تھا. اور ایک اور بات, مریم نواز شریف صاحبہ نے, میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, مریم نواز شریف صاحبہ نے 3-4 دن پہلے عدالت میں درخواست دی تھی کہ وہ باہر جانا چاہتی ہیں عمرہ کرنے کے لیے, ان کے پاسپورٹ دیا جائے, واپس کیا جائے, کیونکہ پاسپورٹ تو عمران خان کی حکومت نے ان کو وہ کیا ہوا تھا, ان کے اوپر مقدمے بھی تھے ظاہر ہے. اچھا وہ 3 دفعہ بینچ بنا اور ٹوٹا. ایک عدالت جج آئے, انہوں نے کہا جی میں نہیں سنتا یہ کیس, دوسرے جج آئے, انہوں نے کہا میں نہیں سنتا, تیسرے جج آئے. تو بالآخر آج یہ خبر آئی, یعنی صبح, کل کی خبر, اب آج تو 28 اپریل ہے, 27 اپریل کی صبح یہ خبر آئی کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے وہ درخواست واپس لے لی ہے جو باہر جانے کی تھی. اچھا اس کی 2 ریزنز ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کنفرم ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں نہیں آ رہے, لنڈن سے عمرہ کرنے انہوں نے آنا تھا. اس کی کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا. دوسری وجہ میں آپ کو بتا دوں, عدالتیں بھی ظاہر ہے اس وقت پریشر میں ہیں بہت زیادہ, عمران خان صاحب کی طرف سے بہت پریشر میں ہیں عدالتیں. ظاہر ہے ان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمیشہ ہی لے لیتے ہیں فیصلے اپنی مرضی کے. تو ججز نے کو پتہ تھا کہ جانے کی اجازت دے دی تو پھر ایک عمران خان صاحب کی یا ان کی طرف سے جو باتیں ہوں گی اور عدالتوں کے اوپر باتیں آئیں گی. لیکن اگر جانے کی اجازت نہ دی تو پھر پتہ نہیں اس کے اوپر میں اب کیا کہوں. میں پھر مجھے بھی نہ بیچ میں لے آئیں کہ عدلیہ کی توہین ہے. ریکارڈ یہ بتاتا ہے 2014 میں دیکھ لیں, 99 کے بعد, جب 2008 میں دیکھ لیں, مقدمے ان کے چٹکی بجاتے ہوئے ختم ہو جاتے ہیں. ہیلی کاپٹر کیس ختم, عمر قید کیس ختم, حدیبیہ کا کیس ختم. مطلب کیس ختم کروانا جو ہے نا شریف خاندان کے اوپر, زرداری صاحب بھی نہیں کروا سکتے, جو شریف خاندان پتہ نہیں کون سا جادو چلاتے ہیں یہ عدلیہ کے آگے کہ وہ کیس ختم ہو جاتے ہیں. آگے آپ خود سمجھدار ہیں. نواز شریف صاحب کے حوالے سے آخر میں ایک بات بتاتا چلوں. نواز شریف صاحب اس وجہ سے نہیں آئے, وہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے, ذرائع کی خبریں ہیں اور مستند ذرائع کی خبریں ہیں کہ نواز شریف صاحب مدینہ اس لیے نہیں, اپنا مکہ اس لیے, سعودی عرب جدہ میں اس لیے نہیں آئے. انہیں پتہ تھا کہ ابھی میں بیمار ہوں, یا بتایا وہ بیمار تو نہیں ہے ظاہر ہے, ابھی میٹنگ کی ہے انہوں نے بلاول سے, لیکن بہرحال وہ ہوائی جہاز کے سفر کا تو بہانہ بہرحال تھا, کیونکہ چل کے تو آیا نہیں جا سکتا لنڈن سے جدہ, بائی ایئر ہی آ سکتے ہیں, نہ ہی شپ کے ذریعے آ سکتے ہیں. انہوں نے بائی ایئر آنا تھا. ڈاکٹروں نے سو کالڈ جو ایک نسخہ دیا ہوا ہے کہ آپ جہاز میں سفر نہیں کر سکتے. ابھی اگر یہ آ جاتے وہاں پہ تو ان کے اوپر پریشر یہ آنا تھا کہ آپ اگر لنڈن سے جدہ سفر کر سکتے ہیں تو جدہ سے پاکستان کیوں نہیں جا رہے. تو اس موو سے واضح ہے
کہ نواز شریف ابھی پاکستان آنے کے موڈ میں نہیں ہے. حالانکہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, ان کے بھائی کی حکومت ہے, لیکن انہیں ابھی بھی خوف ہے, ظاہر ہے ایک طرف سے پریشر ہے. جب تک یہ اونٹ کا پتہ نہیں چل جاتا کہ کس کروٹ بیٹھے گا, اس وقت تک نواز شریف آنے کا فیصلہ نہیں کریں گے. ناظرین اب اپنا خیال رکھیے گا, ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.